علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سورہ احزاب پر ہم اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ سورہ احزاب وہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو غلط رسمیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان رسموں کا اس میں رد فرمایا ہے اور ان کی غلطیوں پر نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ احزاب پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے مضامین پر آتے ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے، قبیلے کے یا ٹکڑیوں کے۔ اس کا نام سورہ احزاب اس لیے ہے کہ اس میں ایک جنگ کا ذکر کیا گیا ہے جو غزوہ احزاب ہے، جسے ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ بدر میں کافروں کی جو شکست ہوئی وہ آپ سن چکے ہیں۔ جنگ احد میں بھی انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر وہ نقصان اٹھا کر کے جب واپس ہوئے تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر ہوا یہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جو بنو نذیر کہلاتے تھے، آقا علیہ السلام کو بلایا، یا اللہ کے حبیب ایک کام کے لیے تشریف لے گئے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ادب اور احترام سے پیش آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا، اور اس پر پہلے انہوں نے بڑا سا پتھر تیار رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب جیسے ہی بیٹھے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ حضور پر گرا دو، تو معاذ اللہ حضور پاک شہید ہو جائیں گے۔ ابھی ان کا آدمی اوپر چڑھائی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ پھر ان کی اس سزا میں کہ انہوں نے دھوکہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 10 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر دو۔ تم نے دھوکہ کیا، دغا کیا، تو تمہاری سزا یہی ہے کہ تم 10 دن میں مدینہ خالی کر دو۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا مدینے میں، اس نے بنو نذیر سے کہا کہ یہ کیا کر لیں گے دیکھیں گے، آپ لوگ کہنا کہ ہم خالی نہیں کریں گے۔ اب بنو نذیر کو اس بات کا پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی ہمارا جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم خالی نہیں کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ انہیں امید تھی کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آئے گا، لیکن وہ گھر میں دبک کے بیٹھا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب ان کو کوئی مدد نہیں آئی تو انہیں خالی کرنا پڑا۔ وہ خالی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک قید اور لگا دی کہ جب ہم نے تمہیں اچھے سے خالی کرنے کے لیے کہا تھا تو تم نے خالی نہیں کی،
اب تم محاصرے کی وجہ سے خالی کر رہے ہو تو تمہاری سزا اب یہ اور ہے، ایک سزا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ 3 آدمی کا سامان ایک اونٹ پر لاد کر تم جتنا لے جا سکتے ہو، بس ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جایا جا سکتا ہے اتنا ہی لے جاؤ گے، باقی سب چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور پھر نتیجتاً وہ اسی انداز میں انہیں مدینے سے نکلنا پڑا۔ تو یہودیوں کا جو قبیلہ بنو نذیر تھا وہ اس طرح نکلا اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ چونکہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی تھی اور وہ کسی طرح سے بجھ نہیں سکتی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ قریش کے پاس گئے۔ چونکہ ابو سفیان وغیرہ قریش مکہ تو پہلے سے ہی بالکل جلے بنے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا بدر اور احد میں۔ تو ان لوگوں کے پاس جب یہ پہنچے، ہوئی بن اخطب، یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کا نام ہے، وہ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ قریش تم لوگ جو ہے اتنے مٹھی بھر مسلمان ہیں اور تم لوگ بہادر ہو، کیا ہم سب مل کر کے انہیں ختم نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات جو ہے وہ ابو سفیان وغیرہ کو بہت پسند آئی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں مذہب کے معاملے میں یا وہ؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہودی ہونے کے باوجود کہا، کتاب کا علم ہونے کے باوجود کہا، دیکھیے حسد کتنی بری چیز ہے کہ جب انسان حسد کا شکار ہوتا ہے تو دن دہاڑے وہ غلطی کی راہ پر چل پڑتا ہے، جان بوجھ کر بھی کہ یہ غلط ہے اس راہ چل پڑتا ہے۔ کہا تمہارا مذہب تو ان سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے 50 سرداروں کو بلائیں۔ ابو سفیان سے کہا وہ اور ہم سب مل کر کعبے کی دیواروں سے سینہ لگا کر اور کعبے کا غلاف پکڑ کر ہم عہد کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم لوگ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو مٹا نہ دے، ختم نہ کر دیں۔ انہوں نے یہ عہد کیا۔ پھر اس کے بعد جب ادھر سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو گے، تو قبیلہ بنو غطفان کی طرف وہ گیا اور اس کے بعد ان کو تیار کیا۔ اور اسی طریقے سے جتنے آس پاس کے قبائل تھے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں کو انہوں نے اپنا حلیف بنا لیا اور تقریباً 12 سے 15 ہزار کا لشکر لے کر یہ لوگ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی تک کہ اتنا بڑا لشکر کسی علاقے پر چڑھائی کرنے کے لیے قبیلوں کا نہیں گیا تھا۔ زمین دہل گئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کچھ بے خبر نہیں تھے۔ وہ قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے ان قبائل نے ساری اطلاعات آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے۔ جب مدینہ منورہ پہ وہ لوگ حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مدینے میں منافقین بھی موجود ہے اور قبیلہ بنو قریظہ بھی موجود ہے اور وہ بھی یہودی ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو بہت صحیح سے رہ رہے تھے اور منافقین بھی شرارت کرتے تھے، پھر چھپ جاتے تھے، شرارت کرتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ اندر کی سازشوں کا شکار بھی ہم ہو سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 12 سے 15 ہزار کا جو لشکر آ رہا ہے ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت سلمان فارسی یہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے سنا تھا کہ آخری نبی ظاہر ہوں گے، تو آخری چونکہ یہ اہل فارس سے تھے، ایران سے تھے، اور ان کا آبائی مذہب جو تھا وہ آگ کی پوجا تھا، تو انہوں نے مگر اس وقت سن لیا تھا تو یہ آقا کی تلاش میں نکلے اور پھر یہ قیدی بنا لیے گئے، بیچ دیے گئے اور پھر یہ یہودیوں کے ہاتھوں بکتے رہے، عیسائیوں کے ہاتھوں بکتے رہے۔ آخر کار بکتے بکاتے ان کا چونکہ نیت اور ایک تڑپ جو تھی، بکے بھی تو پھر کہاں بکے تو پھر مدینے میں بکے، اور جب مدینہ منورہ آ گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے یہیں آئے گا اور یہی اس کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کی زیارت کے لیے سلمان آئے، جیسے ہی چہرہ دیکھا سمجھ گئے یہی وہ آخری نبی ہے اور غلامی اختیار کر لی۔
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں بہت چاہتے تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ، اور ایک مقام پہ تو آقا نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے. حضور نے انہیں اپنی باوجود فارسی ہونے کے حضور نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. آج بھی ان کے مزار مقدس پر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں تھے. سلمان و اہل بیت منی، کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں جب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والی فوج بہت کثیر ہوتی ہے اور وہ گاؤں پر اور علاقے پر حملہ کرنے کے لیے، بستی پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خندق کھودتے تھے. ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی تھی. اس وقت تک کہ اہل عرب جنگی چالوں میں خندق کے نام سے ناواقف تھے. انہوں نے اس کے حضور خندق کھودتے ہیں، اور پھر جب مقابلہ آرائی کی بات آتی ہے تو اس میں بوقت ضرورت آگ لگا دی جاتی ہے، تو دشمن پھر گاؤں میں آ نہیں پاتا، بستیوں میں آ نہیں پاتا. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو بھاگ جانا پڑتا ہے. یہ بہت کامیاب طریقہ ہے، رسول پاک کو بہت پسند آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خندق کو کھودنے کا اعلان فرمایا. ہر 10 صحابہ کو 40 گز خندق دی گئی، یعنی اس طرح سے ایک صحابی کو 4 گز خندق ان کے ہاتھ میں آئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ہے وہ پھر خندق کا کام شروع کیا. مگر آپ کو اس بات کو سن کر حیرت ہوگی، آپ تاریخ اٹھائیں یا احادیث اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جتنی خندق کھودنے کے لیے دی تھی، تنہا 10 لوگوں کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے پہ تنہا رکھا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، قدم قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 صحابہ کو 40 گز خندق دی، اور 40 گز خندق تنہا اپنے لیے رکھی، اور پھر سب لوگ خندق کھودتے رہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر کے پھینکتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں اتنا مصروف تھے، اور میرے آقا اس میں اتنے گتھے ہوئے تھے کہ سرکار کی وہ جلد مبارک جو سورج کی روشنی میں بھی چمکتی تھی اور چراغ کی روشنی میں بھی چمکتی تھی. حدیث پاک ہے، مصنف ابن عبدالرزاق کی حدیث ہے، حضور کی جلد کی چمک کا یہ عالم تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تو حضور کے چہرے کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی، اور چراغ کی روشنی میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی. شمائل ترمذی کی حدیث مولائے کائنات علی مرتضیٰ روایت نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور سورج کے سامنے آتے تو سورج حضور کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا. سورج کا عکس سرکار ابد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نظر آتا، اتنی جلد میں چمک تھی. اب صحابہ کہتے ہیں وہ چمکدار جلد پہ دھول اور گرد اتنی پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نظر نہیں آتی تھی، وجود ناس پر مٹی اور غبار ہی نظر آتا تھا. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، اتنی تکالیف اٹھائی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر وہ وقت ایسا تھا، سخت سردی کے دن تھے، کڑاکے کی سردی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر خندق کھود رہے تھے. خندق کھودتے ہوئے ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ حضرت سلمان اور مولائے کائنات اور ایک اور صحابی سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ، ہم نے خندق کھود رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی چٹان آئی، ہم اسے ہٹا نہیں سکے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو، اور پھر آقا تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں کدال لی اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر آپ نے جیسے ہی ایک کدال ماری تو باوجود صحابہ کی ہزاروں کوششوں کے وہ خندق وہ جو پتھر اور چٹان تھی وہ نہ ٹوٹی تھی. آقا نے ایک کدال ماری تو اس چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اور ایسی چمک اور روشنی ظاہر ہوئی. میرے سرکار نے خوشی سے فرمایا کہ ہم نے شام کو فتح کر لیا، شام پر ہمارا قبضہ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری کدال ماری تو فرمایا کہ ایران کی فتح کی بشارت دے دی گئی،
اور پھر تیسری کدال ماری اور وہ چٹان چور چور ہو گئی. فرمایا یمن کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. منافقین ہنس رہے تھے, ابھی جان بچانے کے لالے پڑے ہیں اور یہ شام اور ایران اور یمن کے حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے 12-15 ہزار کا لشکر جن مٹھی بھر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہا ہو, اس وقت اتنے یقین کے ساتھ کوئی پیشن گوئی اگر کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے, اور کون کر سکتا ہے. صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے, اور اس کے بعد جب خندق مکمل کر لی گئی اور کفار مکہ اور وہ قبائل جو ان کے حلیف تھے وہ یہ سوچ کر کے آ رہے تھے ہم بے خبری میں مسلمانوں کو لے لیں گے, اور اگر انہیں خبر بھی ہو گئی تو مدینے کے مسلمان ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. مگر جیسے انہوں نے خندق کو دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ محاصرہ کرنے پر مجبور ہو گئے. محاصرہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گئے. یہاں تک کہ معاملہ پہنچا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تاکہ کمر سیدھی رہے. اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ اب اتنی شدت بھوک کی ہے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں, میرے سرکار ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمائیں. ابھی صحابہ یہ شکایت کر رہے تھے پیٹ کے پتھر دکھا کر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے چادر ہٹا دی. تو صحابہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی. روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی تو حضور کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. جن لوگوں نے شکایت کی انہیں شرمندگی ہوئی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. آخر کار یہ واقعہ حضرت جابر نے بھی دیکھا. حضرت جابر کی آنکھ سے آنسو آ گئے. کونین کا مالک ہے, مالک جنت ہے, اور پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہا ہے. وہ فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کیا ہم رسول پاک کی دعوت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کر تو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت مختصر سی چیز ہے, جو ہے وہ آدھا کلو ہمارے پاس جو موجود ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں گے تو صحابہ بھی ساتھ میں ہوں گے, ہم دعوت نہیں کر سکتے. ہاں دعوت ایک شرط پہ کی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آپ چپکے سے کہیں کہ حضور تنہا تشریف لائیں تو ہم انہیں کھلا سکتے ہیں. اب جابر گئے اور جانے کے بعد آقا سے کان میں کہا حضور آپ میرے گھر تشریف لے چلیں, آپ کو کھانے کی دعوت ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کب گوارا تھا کہ حضور خود کھاتے اور صحابہ کو بھوکا چھوڑ دیتے. سرکار نے فرمایا خندق والو آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے, تم سب کو چلنا ہے. حضرت جابر کے ہوش اڑ گئے, اپنی بیوی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ غضب ہو گیا, میں نے تو حضور سے کان میں کہا تھا مگر حضور نے تو سب کو جو ہے وہ دعوت دے دی. ان کی بیوی نے کہا جابر ہمارا کام رسول اللہ کو دعوت دینا تھا, حضور کو کھلانے کے ذمہ دار ہم ہیں, اور حضور نے جن کو دعوت دی ہے ان کو کھلانے کے ذمہ دار اللہ کے رسول ہیں. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے, باقی اللہ کے رسول جانے. اور پھر ان کا انداز, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا لعاب سالن میں ڈال دو اور اس کے بعد یہ لعاب روٹی میں ڈال دو, اور چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا. کھانا پکتا گیا, صحابہ کرام کو بلا بلا کر گرو در گرو کھلاتے گئے, پکتا گیا کھلاتے گئے. آقا نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہڈی کو منہ نہ لگائے, اور حتیٰ کہ جتنا لشکر تھا, روایتوں میں مختلف روایت ہے, ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر تھا, ایک روایت کے مطابق 4000 کا لشکر تھا. وہ پورا لشکر سیر ہو کر کھا کر چلا گیا. پھر میرے سرکار کھانے کے لیے بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں ہیں. حضرت جابر خاموش ہوئے, پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ سوئے ہوئے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا انہیں بلاؤ, آج ہم کھانا ان کے ساتھ کھائیں گے. واقعہ یوں تھا کہ جابر جب اپنی بکری کا بچہ ذبح کر رہے تھے تو اس وقت دونوں بچوں نے باپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. پھر وہی چھری گھر میں پڑی ہوئی تھی, دونوں بچے کھیلنے لگے. بڑے بھائی نے بکری کی طرح چھوٹے بھائی کو لٹایا اور وہی چھری چلا دی.
اب جب وہ چھری چل گئی تو وہ ذبح ہو گیا. دیکھا کہ اب میرا کیا ہوگا, تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف کود گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. دونوں بچے انتقال کر گئے. حضرت جابر ان کی بیوی نے کہا اتنے دنوں سے رسول فاقے کر رہے ہیں, اب حضور کے کھانے کا وقت آیا ہے, انتظام ہم نے کیا ہے, اگر آقا کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر میت ہوئی ہے تو حضور نہیں کھائیں گے اور یہ بھوک اسی طرح جاری رہے گی. ہم اپنے بچوں کا غم برداشت کیے لیتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا تو لیں گے کم از کم اسی وجہ سے. تو انہوں نے اس چیز کو چھپا کر رکھا سب سے. مگر جو نبی زمین پر بیٹھ کر خدا کا پتہ بتاتا ہوں, اسے جابر کے گھر کی داستان کیوں نہ معلوم ہو. آقا نے فرمایا جابر تمہارے بچوں کو بلاؤ. جابر نے کہا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں, میرے آقا وہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. میرے سرکار نے فرمایا جابر انہیں بلاؤ. حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھا لیں, وہ سو رہے ہیں. میرے سرکار نے پھر فرمایا اے جابر تم نہیں بلاتے ہو, ہم ہی بلا لیتے ہیں. آقا نے فرمایا اے جابر کے بچوں ذرا میرے ساتھ آؤ, میں دسترخوان پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں, آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ. جب آقا نے آواز لگائی تو جابر کے ایک بچہ جو ذبح ہو چکے تھے اور دوسرے جو اوپر سے گر کر اس دنیا سے جا چکے تھے, دونوں بچے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں, اور میرے سرکار نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوئے تو چونکہ جابر کے گھر میں وہی ایک بکری کا بچہ تھا, میرے سرکار نے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی دعا سے وہ بکری بھی دوبارہ زندہ ہو گئی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز ہے اور یہ میرے سرکار کے معجزات ہے. اس کے بعد جنگ خندق کی طرف چلتے ہیں. جنگ خندق اسی طرح رہی کہ وہ محاصرہ کیے ہوئے رہے, اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بنو قریظہ تھے, بنو قریظہ بھی اس جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اس سازش میں شریک ہو گئے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو معاملہ تھا, صحابہ کا معاملہ مزید خطرے میں آ گیا. تو اس وقت منافقین صحابہ سے کہتے تھے کہاں ہے تمہارے رسول کا وعدہ, کہاں ہے تمہارے خدا کا وعدہ, اب تو وہ تم پر آن پڑے ہیں, اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اب اندر سے حملہ ہوگا اور باہر سے بھی حملہ ہوگا, اس طریقے سے تم ختم ہو جاؤ گے. اسی وقت اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو وہ جو جنگ خندق میں جو قبائل آئے تھے حضور سے لڑنے کے لیے, اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام نعیم ابن مسعود تھا, وہ مسلمان ہو گیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے دیں, میں وہ خدمت کروں. آقا نے فرمایا جنگ کا موقع ہے, آپ کیا اکیلے خدمت کر سکتے ہو, بس آپ اپنے طور پر کچھ کوشش کرو. اور کچھ جنگی چالیں حضور نے ان کو بتا دی. نعیم گئے اور جانے کے بعد ابو سفیان اور دیگر سب کا جائزہ لیا, اور جائزہ لینے کے بعد بنو قریظہ کے پاس گئے جو مدینے میں رہتے تھے. نعیم نے کہا تم لوگ لڑنے کے لیے شاید تیاری کر رہے ہو حضور کو دھوکہ دینے کے لیے. کہا بالکل, ابھی ان کے ایمان کا پتہ سوائے رسول اللہ کے اور کسی کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا, نہ اہل مدینہ کو نہ ان قبائل کو. تو کہا تم لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا دیکھو میں تم سے کتنی ہمدردی کرتا ہوں, آپ لوگ کو پتہ ہے. کہا بالکل پتہ ہے. ابو سفیان وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو حضور سے لڑا دیں اور وہ جانے کی تیاری کریں, تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. اب وہ تم کو چھوڑ کر جب بھاگیں گے تو وہ تو چلے جائیں گے, ان کے مال اور ان کی اولاد تو محفوظ ہے, لیکن تم لوگ پھنس جاؤ گے کیونکہ تم کو انہی کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے بال بچے یہی ہیں, اور پھر تمہارا انجام جو ہوگا تم جان سکتے ہو. بنو نذیر نے ایسا کیا, انہیں یہاں سے نکال دیا گیا, تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ایسی بات ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہاں دیکھو اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ ابو سفیان کے پاس جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ ابو سفیان قریش کے چند اکابرین کو یرغمال کے طور پر وہ ہمارے پاس رکھیں, اور جب ہمارے پاس تم رکھو گے تو تم چھوڑ کر کے نہیں بھاگو گے. تو کہا یار تم اچھی بات کہتے ہو, ہم جا کے ابو سفیان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر نہیں واپس ابو سفیان کے پاس گئے, کیونکہ جنگی چالیں چلنا یہ جائز ہے جنگ کی حالت میں. ابو سفیان کے پاس جا کر کہتے ابو سفیان کچھ پتا چلا؟ قریظہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ قریظہ تمہارے ساتھ ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی دھمکی دی اور انہیں بڑا دھمکایا, تو وہ لوگ پھر سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پر شرط رکھی ہے کہ ہمارا معاہدے کی تجدید اسی وقت ہوگی
جب تم قریش کے چند آدمیوں کو ہمارے پاس پکڑ کر لاؤ ہم انہیں قتل کریں گے تبھی ہمیں سکون ملے گا. تو اگر وہ مانگنے کے لیے آئے تو تم دینا نہیں ورنہ وہ قتل کر دیں گے. یہاں ایسی بات کی وہاں ویسی بات کی. اب ادھر سے بنو قریظہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ابو سفیان کو علم ہو گیا کہ یار بات تو وہ نہیں صحیح کر گیا ہے, یہ یقیناً آدمی مانگنے کے لیے آئے. ابو سفیان نے دینے سے ادھر انکار کیا اور ادھر پھر ان لوگوں نے لڑنے سے ادھر ہنگامہ آرائی کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف اور بدگمانی پیدا ہو گئی. تو اندر کی جو سازش تھی وہ تو دب گئی. اب جو باہر کا معاملہ تھا تو اس میں بہت زیادہ کوئی جنگ تو نہ ہو سکی. عمرو ابن عبد الود, یہ جو ود ہے یہ ایک دیو کا نام ہے, تو اس کے نام سے اس کے باپ کا نام تھا. اہل عرب جو عمرو ابن عبد الود تھا اسے 1000 گھوڑ سوار سپاہیوں کے برابر کا درجہ دیتے تھے, اتنا طاقتور تھا وہ. تو کوئی جو ہے وہ خندق پار نہیں کر سکا. خندق بہت بڑی تھی, جو ہے وہ 5 گز جو ہے اس کی چوڑائی تھی اور 5 گز اس کی گہرائی تھی, تو کوئی اس کو پار نہیں کر سکا. لیکن اکرمہ ابن ابو جہل اور یہ عمرو, یہ دونوں جو ہے وہ تلاش میں رہے اور ایک جگہ سے ان لوگوں نے گھوڑا لگا کر کے وہ پار کر لیا. جیسے پار کیا تو ادھر چونکہ صحابہ خیمہ زن تھے, اس نے آواز لگائی ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلہ کرنے والا. تو علی مرتضیٰ اٹھے اور جب علی نے اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا علی وہ عمرو ابن عبد الود ہے. تو حضرت علی نے کہا حضور پھر بھی مجھے اجازت دیں. تو سرکار نے توقف فرمایا, حضرت علی نے اصرار کیا تو اللہ کے حبیب نے اجازت دے دی. جب اجازت دی تو دونوں میں مقابلہ ہوا. اس نے علی مرتضیٰ پر جب حملہ کیا تو اس کی تلوار کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ علی مرتضیٰ نے جو ڈھال پر وار روکا تو ڈھال کو اس کی تلوار نے کاٹ دیا اور حضرت علی مرتضیٰ زخمی ہو گئے. حضرت علی کے بدن سے جب خون نکلنے لگا تو اللہ کے حبیب جو ہے وہ دست بدعا ہوئے, مولا میرے بھائی کی لاج رکھنا. چونکہ علی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, مولا میرے بھائی کی لاج رکھنا. اور پھر علی مرتضیٰ نے اس پر جب حملہ کرنا چاہا تو اس نے پوچھا تو ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو کہا کہ تجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی تو تیرے لشکر میں موجود ہیں, میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ ابو طالب کے میرے تعلقات بہت اچھے تھے, تو میرا بھتیجا ہے, میں تجھ سے نہیں لڑوں گا. لیکن علی نے فرمایا میں تجھ سے لڑوں گا کیونکہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے. اور جب یہ بات اس نے سنی تو اسے بھی طیش آ گیا. اب علی مرتضیٰ نے جب اس پر حملہ کیا تو اسی طرح تلوار سے تلوار ٹکراتی رہی. صحابہ کہتے صرف گرد تھی اور گرد میں دونوں گم ہو گئے. ادھر خندق کے پاس سے وہ دیکھتے, یہاں سے ہم دیکھتے کہ یا اللہ کیا ہوگا. اور جب تلواریں ٹکرانے کی آواز آتی تو پتہ نہیں چلتا کہ مقابلہ کس طرف سے زوروں پر ہے, مگر ایک زوردار آواز جب آئی تو ہم سب کی حالت بہت نازک تھی اور اللہ کے حبیب کی آنکھیں بھیگ چکی تھی کہ اب یہ جو زوردار کی آواز آئی ہے وہ کسی کے جسم کے کٹنے کی ہی آواز ہے. اور علی مرتضیٰ نے جو حملہ کیا اس پر تو اس کے کاندھے کو چیرتی ہوئی وہ تلوار زمین پر آئی اور ایک دم سناٹا چھا گیا. جب گرد چھٹی تو سب بےتاب تھے کہ ہوا کیا ہے, مگر دیکھا کہ علی مرتضیٰ اس کے سینے پر پیر رکھ کر کے اس کی گردن کو کاٹ رہے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا. اور پھر اس کے بعد ان کے پھر کسی نے ہمت نہیں کی خندق کو پار کرنے کی اور وہ اسی طریقے سے محاصرہ کیے رہے اور منافقین تانا دیتے رہے. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت ترین آندھی کو بھیجا. آندھی چلی اور کڑاکے کی سردی تھی اور اس سردی کی وجہ سے پھر اس پر آندھی نے جو ہے وہ گھوڑوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کیا, ہانڈیوں کو الٹ دیا. جب تیزی کی آندھی چلی تو کیا منظر تھا. ابو سفیان جو پورے اس گروہ کا سردار تھا اس نے سوچا کہ بھئی میں تو چلا اب تم بھی چلو. تو ابو سفیان بھاگنے میں اتنا بدحواس تھا کہ اس کا پیر جو تھا وہ کسی رسی میں الجھ گیا تھا اور اس کے جو اونٹ تھا اس کا پیر بھی کسی رسی سے بندھا ہوا تھا.
تو وہ اونٹ پر بیٹھا اور جب اونٹ کو جھٹکا دیا چلنے کے لیے تو اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ میں نے اپنے اونٹ کے پیر باندھ رکھے ہیں، اور اسی حالت میں وہ تھوڑا سا ہل گیا۔ تو ایک مسلمان نوجوان صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر اس نے جلدی سے اپنی تلوار سے اس کے پیروں کو سے جو رسی بندھی تھی اسے کاٹا اور دوڑنا شروع کیا، اور پھر سارے لوگ دوڑ کر کے بھاگے۔ جب یہ داستان اس نوجوان صحابی نے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا اللہ کے رسول کو بتایا کہ اتنے بدحواس ہو کر یا رسول اللہ وہ لوگ بھاگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حضور نے مسکرایا کہ حضور کے دندان مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سرکار نے پھر مسکرا کر فرمایا اب وہ جو پیٹ پھیر کر گئے انشاءاللہ اب کبھی وہ حملے کے لیے نہیں آئیں گے، اب ہماری باری ہے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا جو میں نے قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ہے کہ امہات المومنین نے آقا سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جو آپ ہمیں خرچ دیتے ہیں وہ کچھ زیادہ دیا کریں، اس میں جو ہے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں تو نبی کے گھر والوں کو یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرے، زہد اختیار کرے، قناعت اختیار کرے، تو اللہ کے حبیب پر جب یہ مطالبہ کیا امہات المومنین نے تو حضور کو بڑا ناگوار گزرا، مگر آقا خاموش رہے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہیں تو آپ جو ہے وہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دیں، یعنی طلاق دے دیں تاکہ انہیں دنیا کا عیش و آرام مل جائے، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہے، یوم آخرت کو چاہتی ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ یہ اسی پر قناعت کریں۔ تو جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے اگر تمہیں عیش و آرام چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دوں بھلائی کے ساتھ، اور اگر تمہیں اللہ رسول منظور ہے تو پھر تم اس طرح کہو۔ تو پہلا معاملہ، سب سے پہلا یہ خطاب حضور نے یہ آیت جس سے بیان فرمائی وہ ماں عائشہ صدیقہ تھی۔ حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو حکم ہے مگر تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، جلدی بازی مت کرنا فیصلہ کرنے میں۔ ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا معاملہ ہے تو اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو آپ کو اور اپنے رب کو چاہتے ہیں، ہمیں دنیا کا عیش نہیں چاہیے، جیسے بھی حالات ہو ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، اور تمام ازواج مطہرات نے اسی کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ کتنا بلند کر دیا کہ ارشاد فرمایا نبی کے گھر کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم لوگ اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اور جب گفتگو کرو تو باوقار انداز سے کرو، یعنی عورتیں عام طور پہ جس انداز سے گفتگو کرتی ہے وہ انداز تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا انداز بہت باوقار ہونا چاہیے، اور ہمیشہ پردے کی پابندی کیا کرو تاکہ تم اپنے مرتبے کو اور مقام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ظاہری اور باطنی ساری گندگی کو دور فرما دے۔ پھر اس کے بعد منہ بولے بیٹے کے حوالے سے قرآن مقدس میں آیت نازل ہوئی کہ معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے عرب، آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، بچوں کو گود لے لیتے تھے، تو اب جو بچوں کو گود لے لیتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے جو اس کے اصلی باپ ہوتا تھا اس کا نام ہٹا دیتے تھے اور جو گود لیتا تھا اسی کے نام سے اس کو پکارنے لگتے تھے، جیسے کہ جناب زید بن حارثہ انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام تھے اور حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ انہیں زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اور جس کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو وہ آپ کے دوست اور بھائی، انہیں دوست اور بھائی کہہ کر کے پکارو، لیکن اگر کسی کے باپ کے نام سے کسی کو پکارتے ہو تو اس کے اصل باپ کے نام سے اسے پکارو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو گود میں لیا ہوا جو بیٹا ہوگا تو وہ آپ کی یعنی جس نے گود لیا ہے اس کی بیوی سے بے پردہ ملاقات نہیں کر سکتا، چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا بے پردگی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی، ورنہ لوگ یہی سمجھتے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے مال میں وارث نہیں قرار پا سکتا کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد، وہاں زید بن محمد پکارا جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا گیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر آپ کو ایک بات سن کر افسوس بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صراحت کے ساتھ قرآن مقدس نے آخری نبی کہا ہے۔ صحیح ہے، آخری کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی کہتے ہیں۔ یہی بات ہے، چھوٹے بڑے اچھے برے پڑھے لکھے ان پڑھ سب یہی سمجھتے ہیں آخری کا مطلب یہ کہ جو آ گیا اب اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو متفق علیہ اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جناب عیسیٰ آئیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ مگر آپ کو افسوس ہوگا قادیان میں پنجاب میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی اس کا فاؤنڈر ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے معاذ اللہ نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ مگر آپ کو ایک حیرت کی بات اور بھی پتہ چلے گی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ غلام احمد قادیانی تو کافر ہوا چونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، مگر اسے نبی بنانے میں کن کن لوگوں نے کوشش کی آپ کو اس پر بھی حیرت ہوگی۔ تحذیر الناس نام کی ایک کتاب ہے، تحذیر الناس، اور اس کے جو مصنف ہے وہ مولوی قاسم نانوتوی ہے اور وہی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے۔ تو تحذیر الناس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو، کوئی نبی پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں یعنی آخری نبی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی نبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے۔ یہ کیسی بات ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو جو پیدا ہو وہی تو آخری رہے گا، جو پیدا ہوگا وہی تو آخری رہے گا، پھر حضور آخری کیسے نبی رہیں گے؟ تو پھر یہی ہوا، وہ تحذیر الناس کو انہوں نے لیا اور لینے کے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے کہا جب آخری نبی حضور کے بعد آخری نبی کے بعد جب کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے تو غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہو گیا، اب مان لو۔ اور پھر اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے اختلافات کی وجہ، یہ اس سے قرآن کی آیتوں کا انکار ثابت آتا ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، بھئی پیدا کیوں ہو سکتا ہے؟ جب حضور آخری نبی ہے تو ہو سکتا ہی نہیں۔ جسے اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر کیسے نبی آ سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے ان کے اختلافات ہیں۔ کافر کہنے کی وجہ آپسی جھگڑے نہیں بلکہ قرآن کا انکار ہے۔ اور اگر میری آواز تو پورے شہر میں جا رہی ہے، اگر کوئی دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات کو اس بات پر اتفاق نہیں ہے تو تحذیر الناس میرے پاس موجود ہے اور وہ آ کر کے اس میں دیکھیں، اس میں پڑھیں۔ ایسا نہیں عبارت کو کاٹ چھاٹ کر کے ہم نہیں بتاتے۔ آپ بھائی پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پیدا تھوڑی ہوں گے۔ قرآن نے تو ان کی پیدائش کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ سورہ مریم میں کیا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب الگ ہے اور آنے کا مطلب الگ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے۔ تو یہ سارے اختلافات ہیں اور قرآن کے انکار کی بنیاد پر لوگ کافر ہوئے، اسی لیے ہم ان کی امامت ان کی اقتداء کو جائز قرار نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، یعنی نبی حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر یعنی وہ اپنے علم کے اعتبار سے اور سماعت و بصارت کے اعتبار سے نبی ہر جگہ ہے، سماعت و بصارت کے اعتبار سے نبی ہر جگہ ہے، اور نبی ہر بندے کو ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا دو لفظ استعمال کیے شاہد کے، قرآن مقدس نے انہیں شاہد کہا اور مبشر کہا، بشارت دینے والا، اور قرآن کہتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح کے وقت تو کیا بولتے ہیں؟ شاہد اول، شاہد دوم، یعنی شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟
گواہ کے کیا ہوتا ہے؟ اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر نہ ہو گواہ ہوگا. اور ایک شخص کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد کوئی اس سے پوچھا گیا تیرا نکاح ہوا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ کسی کو پکڑ کر کے لایا اور یہ میرا گواہ ہے. تب آپ کہیں گے بھئی ان کا نکاح کہاں ہوا؟ تو میں تو موجود ہی نہیں تھا. آپ مان لو گے؟ جی گواہ رہنے کے لیے حاضر ہونا ضروری. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہاں پر ایک اندھے بابا موجود تھے، پولیس آئی پنچنامہ کرنے کے لیے بھائی کس نے کون سی گاڑی نے پہلے فلاں کو ٹھوکا. تو اندھے بابا بولے میں تو حاضر تھا اور وہ فلاں نے ٹھوکا. تو وہ کہیں گے بھائی ہم آپ کی گواہی نہیں مانیں گے، آپ حاضر ضرور تھے مگر ناظر آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے، تو آپ گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو بھائی اگر دنیا کا گواہ اندھا ہو، دیکھنے والا نہ ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں، وہ حاضر نہ ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں. تو جو اللہ کا گواہ ہو، جو اللہ تعالیٰ جسے گواہ بنائے، تو وہ اگر حاضر نہیں ہوگا تو اس کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا کرتے ہیں ہمارے نوجوان بچے، ہم ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جسمانی طور پر مدینے میں موجود ہے اور روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو کیا وہ بیت الخلاء میں پیشاب وغیرہ اور گندی جگہوں پر بھی موجود ہے؟ تو یہاں پر ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ بہت غور سے سنیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں حق ہوتی ہے مگر اس کو زبان پر نہیں لایا جاتا. جیسے مثال کے طور پر اماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ بولو بھائی. ماموں ہوتا ہے. اماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اماں کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں. لیکن اگر یہ کہے اے میرے باپ کے سالے، یہ غلط ہے؟ غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، حق ہے. ماموں کو اگر آپ کہیں باپ کے سالے تو یہ حق ہے، غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. مگر آپ نے اپنے ماموں کو باپ کے سالے کہا تو کیا آپ کا ماموں خوش ہوگا؟ آپ کے ابا خوش ہوں گے؟ آپ کی والدہ خوش ہوگی؟ نہیں. ہر سننے والا کہے گا یہ شریف نظر. حالانکہ بات حق ہے. حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 100% نہیں، 1000% حق ہے. کوئی اس کی حقانیت کا انکار، وہ باپ کا سالہ ہے لیکن اسے باپ کا سالہ آپ کہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں حق ہوتی ہیں لیکن زبان سے کہنا وہ گستاخی اور توہین ہوتی ہے. تو اگر لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ نبی جب حاضر و ناظر ہے اور روحانی اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا وہ گندی جگہوں پر بھی موجود ہے؟ تو ہم ان سے بڑھ کر یہی سوال کرتے ہیں کہ تم بھی تو اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہو، تو کیا اللہ گندی جگہ پر بھی موجود ہے؟ تو اب آئیے میں بتاتا ہوں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق سمیع و بصیر ہے، اور جس اعتبار سے سماعت و بصارت کے معنی میں اسے جو لوگ حاضر و ناظر کہتے ہیں اور رسول بھی حاضر و ناظر ہے، تو اس کا میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. دیکھیے سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلتا ہے. نکلنے کے بعد سورج ہوتا ہے اپنی جگہ پر، مگر اس کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ پیشاب پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کچرے پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پاخانے پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مگر وہ سورج کی دھوپ جب پیشاب پر پڑتی ہے تو کیا پیشاب کی ناپاکی اس دھوپ کو گندا کر پاتی ہے؟ وہ پیشاب پر پڑنے کے بعد بھی پاک رہتی ہے، گندگی پر پڑنے کے بعد بھی بات سمجھیے آپ، بلا تشبیہ و تمثیل. اب آپ اسے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ بہت ساری باتیں حق ہوتی ہے مگر اسے زبان سے بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا میرا رسول حاضر ہو. بات سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں جب نبی کے گھر میں جاؤ تو ایسے ہی داخل مت ہو جاؤ بغیر اجازت کے، اجازت لے کر جاؤ. اور پھر جب وہ تمہیں بلائیں دعوت دے تو تبھی جاؤ، اسی طرح نہ جاؤ. اور پھر جب وہ تمہیں دعوت میں بلائیں تو بھی کھانا کھاؤ اور فوراً نکل جاؤ. وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے مت بیٹھو، وہاں پر بہت زیادہ ٹائم پاس
مت کرو، یہ میرے نبی کو گرا گزرے گا۔ یہاں قرآن نے رسول کا ادب بتا کر ساری زندگی کے آداب ہمیں بتا دیے۔ ہوا یہ کہ جب جناب زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آقا علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا، بڑے پیمانے پر ولیمہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ صحابہ آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے، آخری میں 3 صحابہ آئے اور وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر بات چیت کرتے بیٹھے رہ گئے، حتیٰ کہ بہت وقت گزرا، گھر کے کام کاج میں دقت آئی، وہ حضور پر گرا گزرا، مگر حضور نے نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ، بلکہ آقا اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد ازواج مطہرات کے گھر پہ حاضری دی، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے بات چیت ہی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد حضور واپس لوٹے اور پھر اپنے کام کیے، اب دیکھا کہ وہ جا چکے تو حضور علیہ السلام نے گھر کا پردہ ڈالا اور آقا علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ تم میرے محبوب کی اگر دعوت میں آؤ تو کھا کر کے جلدی سے چلے جاؤ، ٹائم پاس مت کرو، یہ محبوب پہ گرا گزرتا ہے۔ اور حضور کے گھر کے بارے میں بتا کر ہر ایک کے گھر کا بتا دیا کہ جب بھی تم کسی کے پاس جاؤ تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرو، بھائی اسے کام ہوگا، اسے گرا نہ گزرے۔ لوگ آتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، بہت فرصت نکال کر کے آتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پتا نہیں آپ جس کے پاس آئے ہیں اسے کوئی کام ہوگا، پریشانی نہ ہو جائے، گھر کے لوگ کو دشواری نہ ہو جائے، تو آؤ اور جلدی سے جانے کی کوشش کرو۔ ہاں اب اگر وہ گھر کا مالک اسے اگر کوئی دقت نہیں ہے تو وہ خود ہی آپ سے کہے گا نہیں بیٹھو بیٹھو اور بات کرو اور ملو، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ جلدی اٹھنے کی کوشش کرو، یہ دعوت کے آداب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے سنا اور بھی بہت ساری باتیں، آپ نے سنا کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے پر، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر پھر کبھی ہم کہیں کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور آقا پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ بس اتنا سن لے کہ اللہ عز و جل کے حبیب نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو شب ہے وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شب ہے، تو کچھ ان کی بارگاہیں بھی عرض کر دیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج پہلی شب قدر بھی ہے اور یہ جو آج کی تاریخ ہے، یعنی اب اس کے بعد کسی بزرگ کے رمضان شریف میں عرس کی تاریخ نہیں آئے گی، یہ رمضان شریف کا آخری عرس ہے۔ مولا علی مشکل کشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں اور ایمان لانے والوں میں اولین ہے۔ اور علی مرتضیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے تھے۔ ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، علی بڑے عزت اور کرامت والے ہیں۔ دیکھیے آپ کو میں بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، واللہ قطعی نہیں کہتا، کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، مگر بات بتا رہا ہوں اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ جناب عیسیٰ کی جب ولادت کا وقت آیا تو ان کی ماں بیت المقدس میں تھی، مسجد میں تھی، تو اللہ نے فرمایا مریم تو یہاں سے چلی جا، کیونکہ مسجد ولادت گاہ نہیں ہوتی، مریم تو یہاں سے چلی جا۔ اور حضرت مریم آپ نکل گئی اور مسجد سے کوسوں دور گئی، وہاں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہ بھی مسجد میں تھی، اور وہ بھی مسجد بیت المقدس سے افضل مسجد میں تھی، وہ مسجد حرام ہے جو تمام مسجدوں میں افضل ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ان کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کی حالت میں آپ کو احساس ہوا ولادت کا وقت آ گیا۔ دو روایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ کعبے کی دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کی والدہ کعبے کے اندر چلی گئی، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دروازہ کھل گیا اور ان کی والدہ کعبے کے اندر چلی گئی۔ مگر یہ بات تو ضرور ہے کہ دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اگر دروازہ کھلا ہوا رہتا ہمیشہ تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چابی مانگی تھی عثمان بن طلحہ سے کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے اندر جانے دو، تو چابی نہیں دی گئی، تو اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں بھی کعبے کو تالا لگا رہتا
تھا اور دروازہ بند رہتا تھا، تو علی مرتضیٰ کی والدہ جب ولادت علی کا وقت آیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا یا دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد جو علی مرتضیٰ کی والدہ ہے کعبے کے اندر گئی، اور حضرت علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ شرف اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، مگر یہ بھی عجیب بات ہے کہ پیدائش کے بعد علی نے آنکھیں نہیں کھولی، پیدائش کے بعد علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس وقت حضور پاک کی عمر 30 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 30 سال۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے چچا جو آپ کی پرورش کرتے ہیں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا ہے، حضور دوڑے دوڑے تشریف لائے مسجد حرام میں، اور ان کی والدہ نے، علی مرتضیٰ کی والدہ نے علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ پورا خاندان پریشان تھا، یہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، کہیں یہ بچہ آنکھوں سے معذور تو نہیں، الگ الگ سوچ تھی، الگ الگ باتیں تھی، مگر جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں علی آئے، علی نے آنکھیں کھول دی۔ علی کو خدا نے کیا مقدر عطا فرمایا، پیدا ہوئے کعبے میں، اور سب سے پہلے کسی کو دیکھا، سب سے پہلے کسی کو دیکھا تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کے محبوب کا جلوہ دیکھا۔ اور پھر چونکہ ابو طالب کے بیٹے زیادہ، اولاد زیادہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ جوان ہو چکے تھے اور 25 سال کی عمر میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہو چکی تھی اور حضور پاک کی عمر 30 سال کی تھی علی مرتضیٰ کی ولادت کے وقت، تو علی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کا بوجھ زیادہ ہے، اس بچے کو آپ میری پرورش میں دے دیں، اور اس طریقے سے علی بچپن ہی سے حضور کے سائے میں آ گئے، حضور کی گود میں کھیلا، حضور کے گھر میں پلے، حضور کے گھر میں بڑے، حضور کی تربیت تھی، اسی لیے کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ اور جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان ماں خدیجہ لائی، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی مرتضیٰ لائے۔ علی وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تقریر فرماتے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کی عمر اعلان نبوت کے وقت علی کی عمر 8-10 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب کوئی نہیں سنتا تو حضور ایک علی کو لے کر کے بیٹھتے اور علی سے کہتے علی یہ ہے، علی یہ ہے، خدا یہ ہے اور عبادت یہ ہے، تو کفار مذاق اڑاتے کہ دیکھو اتنے سے بچے کو سمجھاتے ہیں، مگر دنیا علی کو بچہ دیکھ رہی تھی اور حضور علی کو فاتح خیبر دیکھ رہے تھے۔ یہ آج کا بچہ ہے، کل کا فاتح خیبر ہے۔ علی مرتضیٰ کی شان بڑی بلند ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ میں محبت بڑھانے کے لیے کہا اے فلاں تو فلاں کا بھائی، اے فلاں تو فلاں کا بھائی، عقد مواخات قائم فرمایا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو محفل میں اب کوئی نہیں بچا، تنہا اکیلے علی بچے۔ اب کوئی صحابی تو ایسے نہیں تھے کہ جو علی کے بھائی بنائے جاتے یا علی کو ان کا بھائی بنایا جاتا۔ علی روتے ہوئے آئے، عرض کے یا رسول اللہ آپ نے ایک دوسرے میں سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں اکیلا بچ گیا، یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی کہا، اور غدیر خم کے موقع پر تو عجیب معاملہ تھا، جب حضور حجۃ الوداع سے تشریف لا رہے تھے تو آپ غدیر خم میں اترے، اور اترنے کے بعد میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتے لوگوں کیا تم گمراہ تھے؟ میں نے تمہیں ہدایت کی راہ نہیں دکھائی؟ لوگوں تم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے؟ کیا میں نے تمہیں خدا کا پتہ نہیں بتایا؟ سارے احسانات یاد دلائے، اور اس کے بعد فرمایا تم میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، علی کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میں جس کا مولا ہوں، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا
مولا مانے. اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے اللہ جو علی سے محبت رکھتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لے, اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے تو اسے اپنا دشمن بنا لے. رسول اللہ نے جب یہ دعا کی تو حضرت صدیق اکبر اٹھے, حضرت فاروق اعظم اٹھے, اور دونوں اٹھنے کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور علی سے جا کر کہتے علی کائنات کی مولاجت مبارک ہو, اے علی تو سب سے پہلے ابو بکر کا مولا ہے اور تو سب سے پہلے عمر کا مولا ہے. علی نے علی کو, حضرت ابو بکر نے بھی اپنا مولا مانا, عمر نے بھی اپنا مولا مانا, علی کو حضور نے وصی اپنا وصی بنایا, وہ وصی رسول ہے. اور اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کو علی کے نکاح میں عطا کیا. فاطمہ کو مانگنے والے بہت بڑے بڑے آئے لیکن حضور نے انکار فرمایا. حضور نے انکار, سرکار سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی حضور نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن جب فاطمہ کو مانگا گیا تو حضور نے انکار فرمایا. اس کے لیے تو کوئی اور ہی ہے, اس کے لیے تو کوئی اور. یا جب رشتہ طے ہوا تو حضور نے فاطمہ سے کہا فاطمہ جو اللہ اور رسول کا روئے زمین پر سب سے پیارا ہو, میں نے تیرے رشتے کے لیے اس کو منتخب کیا ہے جسے دنیا علی کہتی ہے. اور وہ علی بھی کیا ہے, اگر بات بیان کی جائے تو بہت طویل وقت اس کے لیے چاہیے, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, علی کا علم کیا ہے, علی مرتضیٰ کا علم کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک مرتبہ جبریل امین بارگاہ ولایت علی مرتضیٰ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے علی, نوجوان کی شکل میں, علی تم علم کے دروازے ہو, باب مدینۃ العلم ہو, میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے. علی نے سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا. فرماتے ہیں اے پوچھنے والے, میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, نیچے تحت الثری پر دیکھا, اوپر سدرۃ المنتہا تک دیکھا, مگر مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آئے. جو میرے سامنے کھڑا ہے وہی جبریل ہے. یہ علم ہے علی مرتضیٰ کا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا علی تمہیں اتنا علم کیسے ملا, تمہیں اتنا علم کیسے ملا. علی کہتے ہیں جب حضور نے پردہ فرمایا تو حضور کے غسل کی ذمہ داری میری تھی, کیونکہ افضل یہ کہ گھر والے غسل دیں, اور علی گھر والے تھے نا, اہل بیت میں سے تھے, تو کہا کہ میری ذمہ داری تھی, تو میں نے حضور کو غسل دیا. حضور کی ناف میں جو پانی بچا تھا وہ پانی, اور حضور کی آنکھوں پر جو پانی بچا تھا, پلکوں یہ جو بھووں پر, غسل کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پانی جم جاتا ہے, تو حضور کی ناف میں جو پانی بچا تھا اور جو بھووں پر پانی بچا تھا اور جو پلکوں پر پانی کے قطرات تھے, میں نے سوچا اسے کروں کیا, تو میں نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوس کر کے پی گیا. جب میں پی گیا تو اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا, اتنا علم عطا کیا, اتنا علم عطا کیا کہ اگر میں بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تفسیر لکھنا چاہوں تو میں 70 اونٹ کو بھر دوں. بے کے نیچے کے نقطے کی بات ہو رہی ہے, ابھی بے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بے کے نیچے کے نقطے کی اگر میں تشریح لکھوں, تفسیر لکھوں, تو اتنا لکھوں کہ 70 اونٹوں کو بھر دوں. مولائے کائنات کے جب علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا. مگر علم تھا, اللہ نے سب کچھ عطا کیا. حسنین کے والد تھے, شہدائے کربلا جنہوں نے اسلام کو بچایا, ان کے والد تھے, امام عالی مقام کے والد تھے حضرت علی مرتضیٰ. اور پھر کیا تھا, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد علی مرتضیٰ کا اخلاق کیا تھا. ایک خارجی عبد الرحمن ابو لؤلؤ ملجم جس کا نام تھا, اس نے 17 رمضان کو, علی مرتضیٰ کی عادت تھی جب نماز کو جاتے تو لوگوں کو کہتے ہوئے جاتے صلاۃ صلاۃ, یہ آقا کی سنت ہے, چلو نماز کے لیے, چلو نماز کے لیے. ابھی سحری کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جلدی مسجد جا رہے تھے, صلاۃ صلاۃ کا اعلان کرتے کرتے, تو ابو لؤلؤ ملجم جو تھا, عبد الرحمن جس کا نام تھا, اس نے مسجد کے اندر چھپ گیا, اور چھپنے کے بعد حضرت مولائے کائنات پر ایسا زوردار وار کیا کہ حضرت علی کے سر مبارک
سے وہ خنجر گزرتا ہوا آپ کو کافی گہرا زخم پہنچاتا ہوا باہر نکل گیا. تو شور مچا. جب شور مچا تو گھر کے لوگ آئے اور پھر چونکہ کچھ لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے اسے پکڑ بھی لیا گیا تھا. گھر کے لوگ بھی آئے. علی مرتضیٰ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. تو جب پانی کا کٹورا علی مرتضیٰ کے پاس لایا گیا, اس شدت کے عالم میں جبکہ زخموں سے خون کی فواریں نکل رہی تھی, تو چونکہ اس مجرم کو پکڑا رکھا گیا تھا کہ ابھی یہاں کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ فیصلہ کیا جائے گا. علی مرتضیٰ کی حالت اس وقت نازک تھی, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. گھر کے جو ذمہ دار ہے, اتنی بڑی شخصیت کو اس نے مارا ہے, تو ابھی ادھر سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے اس کو. اسے پکڑا ہی رکھا گیا. پانی جب پیش کیا امام حسین نے اپنے والد کی طرف, تو جو عبد الرحمن جو ابو لولو تھا اس نے کہا علی مار کھانے سے زیادہ مارنے میں محنت لگتی ہے. جب تمہیں چوٹ آئی تو تمہیں پانی کی پیاس لگی, تم سے زیادہ پانی کی پیاس مجھے لگی ہے, پہلے مجھے پانی پلاؤ. علی مرتضیٰ اپنے ہونٹوں کے قریب جو کٹورا لے گئے تھے, کٹورے کو امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا, کہا بیٹا لو پہلے اسے پانی پلا دو. آپ اندازہ لگائیں گے اخلاق کی بلندی ہے. جان کے دشمن کو نزا کے عالم میں اپنے منہ کا پانی اسے عطا فرما رہے ہیں, یہ اخلاق ہے. اور پھر آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر آپ چونکہ جو کسی کو قتل کرے تو وارثین کا اختیار ہے کہ اب وہ جو چاہے قاتل کے ساتھ سلوک کریں. مقتول کچھ نہیں کہہ سکتا, اس میں مقتول معاف بھی نہیں کر سکتا. تو اس وقت علی مرتضیٰ نے کہا حقوق تو تمہارے ہوں گے اس پر, مگر میں کہتا ہوں کہ اس کے آنکھ مت کاٹنا, کان مت کاٹنا, ناک مت کاٹنا, اس کا مسئلہ مت کرنا, بلکہ اگر آپ لوگ معاف نہیں کر سکتے کم از کم تو پھر اسے صرف قتل ہی کرنا, اور قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا. یہ نصیحت کیا حضرت علی مرتضیٰ نے. اور آپ 21 رمضان شریف کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. علی پیدا کعبے میں ہوئے اور مسجد کے اندر آپ نے شہادت پائی. یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے. اور بھی علی مرتضیٰ کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. علی کی خصوصیت یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی اولاد, ہر نبی کی اولاد انہی کی پشت میں رکھی گئی, مگر میری خصوصیت یہ ہے کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کی پیٹھ میں رکھا. تو نبی کی اولاد علی کے ذریعے سے پیدا ہوئی جو سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے علی ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا. ہارون نبی ہوئے مگر علی نبی نہیں, کیونکہ حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو مولا علی بہت بڑے ولی ہیں, بلکہ جتنے ولی ہیں سب علی کی اولاد میں سے اکثر, اور جو نسبی طور پہ اولاد نہیں ہے وہ کم از کم بیعت کے اعتبار سے, سلسلے کے اعتبار سے علی کی روحانی اولاد میں سے. آپ دیکھیے امام حسین جیسا ولی, امام حسن جیسا ولی, امام جعفر جیسا ولی, امام باقر جیسا ولی, اسی طرح غوث پاک جیسا ولی, غریب نواز جیسا ولی, قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی, نظام الدین اولیاء جیسا ولی, یہ صابر کلیر جیسا ولی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی, سید احمد کبیر رفاعی جیسا ولی, یہ جتنے بھی اولیاء ہیں حتیٰ کہ امام مہدی جیسا ولی, یہ سب علی کی اولاد میں, سب علی کی اولاد میں. اور جو علی کی نسبی اولاد میں سے نہیں وہ کم از کم علی کے مرید یا مریدوں کے مرید یا مریدوں کا مرید ہے. تو اسی طرح روحانی طور پر یعنی علی سے جب تک کہ نسبت نہ ہو کوئی ولی علی کے بغیر ولایت, کیونکہ علی ولایت کا تاجدار ہے. اب جس کو جو بھی ولایت کا تاج ملے گا وہ علی کے صدقے میں ملے گا. علی مشکل کشا ہے, علی فاتح خیبر ہے. فاتح خیبر کیسے فاتح خیبر؟ ایک دن جب خیبر میں پہنچے صدیق اکبر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا, فاروق اعظم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا, مگر اللہ نے اس کے لیے کسی اور کا انتخاب فرمایا تھا. میرے آقا نے فرمایا کل میں ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے. صحابہ کہتے ہیں رات بھر بے چینی میں گزری کہ وہ محبوب کون ہے, اللہ اس کے رسول کا. جب سب پہنچے کہ جھنڈا ہمیں ملے ہمیں ملے تو حضور نے آئے نا علی, علی کدھر ہے, علی کہاں ہے؟ کہا حضور انہیں تو آشوب چشم ان کی آنکھ آئی ہے,
فرمایا بلا اسے. اپنا لعاب لگا دیا. علی کہتے ہیں جیسے لعاب لگا تو مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. پھر جھنڈا میرے ہاتھ میں آیا. صحابہ بیان کرتے ہیں علی جب جھنڈا لے کر کے چلے تو خیبر کا جو دروازہ تھا علی مرتضیٰ نے اسے اکھاڑ لیا. تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نے اسے ہاتھ سے ڈھال بنائی. اور وہ کتنا تھا اس وزن کے بارے میں بہت لوگوں کے اقوال ہے. ایک روایت کے مطابق وہ 150 من کا تھا. علی مرتضیٰ نے اسے ڈھال بنا کر اس سے آپ جنگ کرتے رہے. علی مرتضیٰ جنگ کرتے رہے. یہ کیفیت تھی علی مرتضیٰ کی. اور جب اس کو علی نے پھینکا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 40 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تب وہ اٹھا. یہ علی کی طاقت کا عالم. اسی لیے کہا گیا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ علی مرتضیٰ کی قوت ہے. علی مرتضیٰ کی شان و شوکت ہے. علی مرتضیٰ کی ہیبت ہے. باتیں بہت سی یاد آ رہی ہے اور یاد آتی رہیں گی کیونکہ معاملہ علی کا ہے اور علی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. علی کا کیا کہنا. علی مرتضیٰ ہے جو رسول کو پسند. جو ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ یہ بتائیں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے اہل بیت میں وہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. کہا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر سے. یعنی سب سے زیادہ فاطمہ محبوب اور پھر ان کے شوہر محبوب. یہ محبوب خدا و رسول ہیں علی. محبوب خدا و رسول ہے علی. یہ شان علی مرتضیٰ کی ہے. آج پہلی شب قدر اور شہادت علی کی شب آپ مانگے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں. آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل یہ سلسلہ جیسے چلتا ہے وہ جاری رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو فیضان علوی سے مالا مال فرمائے. علی مرتضیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سب لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور بارگاہ علی مرتضیٰ میں. اور ایک بات یہ بھی دیکھیے بات ذہن سے نکل گئی. آج 20واں روزہ گزرا تو یہ جو 20واں روزہ ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے. مگر 11 بج گئے اور فتح مکہ کی بات ابھی یاد آئی مجھے. تو آج فتح مکہ کا دن. اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو مکہ شریف کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل. اگر تھوڑا سا وقت آپ دیں تو میں اس پر بھی ایک بات عرض کر دوں. اور جب داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب فتح ملی مکہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے. پہلے جسے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مہاجر کی حیثیت سے میرے سرکار نکلے تھے, ہجرت کر رہے تھے نا مکہ شریف سے, تو میرے آقا علیہ السلام کس طرح نکلے تھے آپ سن چکے ہیں. تو جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے. مگر قربان جائے تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے سرکار 20 رمضان کو مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو میرے آقا کی کیفیت یہ تھی کہ انکساری سے اور عاجزی سے سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ حضور جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس کے کجاوے پر حضور کا سر لگ رہا تھا. اتنا سر آقا نے جھکا لیا تھا شکر کی وجہ سے. فاتح داخل ہوتا ہے تو سینہ تان کر تکبر کے ساتھ داخل ہوتا ہے. مگر میرے آقا علیہ السلام جب داخل ہوئے تو اپنی پیشانی کو اتنا جھکا لیا شکر سے کہ اونٹنی کے کجاوے کو سر لگنے لگا. اور جب آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو کفار مکہ کہہ رہے تھے آج تو مکے کی زمین پر خون کی ندیاں بہیں گی اور پتہ نہیں محمد کیا کریں گے. مگر جب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ آئے جنہوں نے حضور کو پاگل کہا تھا, حضور کو مجنون کہا تھا, حضور کو پتھر برسائے تھے, حضور کو ساحر کہا تھا, جادوگر کہا تھا, حضور کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلواریں سوتی تھی, شاب ابی طالب میں 3 سال تک قید کیا تھا, وہ سارے مجرم کی حیثیت سے آج میرے آقا کے سامنے تھے اور دنیا سوچ رہی تھی کہ محمد کیا کریں گے. ایک صحابی نے کہا کہ آج انتقام کا دن ہے. میرے سرکار نے فرمایا نہیں, ایسا مت کہو, آج انتقام کا دن نہیں, آج معاف کرنے کا دن ہے. جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو جس طرح سے معاف کیا تھا میں بھی اپنے ان بھائیوں کو معاف کرتا ہوں.
اور جس صحابی نے کہا تھا آج انتقام کا دن ہے، حضور ان پر اتنا ناراض ہوئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ انتقام کی بات کرتے ہیں رحمت للعالمین سے، آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ تو آج وہ عظیم دن گزرا ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے وہ مثال قائم کی تاریخ میں کہ اب ایسا فاتح دنیا کے اندر کسی کو کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ میرے آقا وہ اللہ پاک جو مجاہدین مکۃ المکرمہ میں فاتح کے حصے سے داخل ہوئے تھے، اللہ ان کی قبروں پر بھی رحمت و نور کی برسات فرمائے اور اللہ تعالیٰ دونوں حرمین کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل اللہ شریف۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہم نے جو کچھ بھی نظر و نیاز پیش کیے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، ان تمام اعمال خیر کا ثواب تیری شان کے لائق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین کرام، تابعہ تابعین کرام میں مجتہدین، کل مومن مومنات، مسلمین مسلمات، خصوصاً بالخصوص مجاہدین فاتح مکہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما، خصوصاً بالخصوص مولائے کائنات، وسیع رسول، اخی رسول سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور قیامت تک کے ان کی اولاد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما، خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقہ و طفیل اور سیدنا علی مرتضیٰ کے صدقہ و طفیل ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ تو نے علی کی اولاد میں جو برکتیں عطا فرمائی ہے میرے مولا اسے اور دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، علی کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا، علی سے محبت کرنے والوں کو جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ علی مرتضیٰ کے صدقے ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، مشکل کشا کے صدقے ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرما، ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہم پر نازل فرما، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی مولا سب کی مرادوں کو پوری فرما، ہم سب پر کرم کی نظر فرما، مرادیں پوری فرما، مستجاب الدعوات بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔